سورۃ الاعراف آیت نمبر 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اہل کتاب کی مذمت ہے کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس کوئی ضابطہ کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اپنا کلام تورات عطا فرمایا تو ان لوگوں نے اس کے اندر بڑے کیڑے نکالے۔ اے موسیٰ کون لے کے آیا تھا، کون سا فرشتہ لے کے آیا تھا، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم خود جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب اللہ کا کلام خود سن لیا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تو اے موسیٰ ہمیں تو ابھی بھی شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ سے بات ہوئی کسی اور سے ہوئی۔ کہنے لگے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں کس لیے تھی؟ یہ سمجھتے تھے کہ تورات کے اندر جو اللہ کے احکام ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، ان پہ عمل بڑا مشکل ہے، چاہتے تھے کہ جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہم نے ایک پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑ کے اور ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا۔ پہاڑ ان کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور ایسے لگتا تھا کہ ایسے ابھی گرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ آج نہیں بچتے۔ اس دوران پھر اللہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ کو جبر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے چونکہ خود مطالبہ کیا تھا تو اب ان پر لازم تھا کہ یہ لوگ پابندی کریں اس کی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سر کے اوپر کھڑا کر کے اور پھر فرمایا کہ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تب ان لوگوں نے کہا کہ جی بالکل ضرور مانتے، یعنی کہ ان کو عزت راست نہیں آئی۔ ایک تو اس چیز کی یہ قابل مذمت لوگ ہیں کہ خود ایک مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ ان کے مطالبے پر ان کو تورات عطا فرمائی، لیکن یہ لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے بعد جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے اس کلام کے ساتھ کیا سلوک کیا،
ان کا کام یہ تھا کہ تورات کے اندر تحریف کرتے رہتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق کچھ چیزیں نکال دیتے تھے، کچھ اس کے اندر داخل کر دیتے تھے، اور جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو وہ تورات کو تو جانتے تھے لیکن بندے کو دیکھتے تھے کہ یہ طاقتور ہے یا کمزور ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، بندے کو دیکھ کے اس کے مطابق یہ لوگ تورات سے مسئلے بتلایا کرتے تھے، یعنی کہ یہ ایمان فروش بھی تھے اور ضمیر فروش بھی تھے، اور مالداروں سے پیسے بٹورتے تھے، پیسے لے کے اور اس کے بعد ان کی مرضی کے مطابق تورات سے ان کا حل بھی نکال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ کیسے پسند آ سکتے ہیں جو اللہ کے کلام کے ساتھ یہ حشر کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دنیا کی خاطر ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، کیا وہ دنیا آج ان کے پاس ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان دنیا کے چکروں میں رہتا ہے کہ میں یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی جمع کر لوں، بالآخر وہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، دنیا یہی رہ جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسا کیا کہ اپنا ایمان بیچا، ضمیر بیچا، صرف اور صرف پیٹ کی خاطر، بالآخر سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود ایسی حرکات کرتے تھے۔ چند لوگ تھے جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یعنی کہ تورات پہ پکا عمل کرنے والے تھے اور نمازی بھی تھے، اور وہ ان لوگوں کو بھی ڈانٹتے تھے کہ تم نے کیا مشغلہ بنا لیا، قاضی ہے تو وہ اپنا انصاف بیچ رہا ہے، اگر تورات کا عالم ہے اپنا علم بیچ رہا ہے، تو مفتی ہے تو فتوے بیچ رہا ہے، وہ اس کو ڈانٹتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اصلاح کرنے والے تھے ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ کوئی انسان نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف، پس ان کے بعد ایسے لوگ آئے، خلف جو نالائق تھے، خلف کا معنی ہوتا ہے نالائق، ورث الکتاب جو کتاب کے وارث بنے، یأخذون عرض هذا الادنی، یہ لیتے ہیں سامان اس دنیا کا، یعنی کہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر یہ سب کچھ ایمان بیچ دیتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، وَيَقُولُونَ تو یہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا تو ہماری مغفرت کر دی جائے گی، اس کی پرواہ نہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر ان کے پاس آ جائے سامان اسی جیسا، یعنی کہ بار بار نذرانے آتے رہیں، بار بار مال آتا رہے، يَأْخُذُوا لیتے ہر وقت لے لیتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے نہیں لیا گیا وعدہ کتاب کے بارے میں، اللہ یقولوا علی اللہ، کتاب کے اندر ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ لوگ نہیں کہیں گے اللہ پر الا الحق مگر حق کی بات، ودرسوا ما فی، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا جو کچھ اس کتاب کے اندر تھا، والدار الآخرہ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خیر وہ بہتر ہے، للذین یتقون ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے، والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما، واقاموا الصلاۃ اور نماز بھی قائم کی، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے پہاڑ کو اکھیڑ کے کھڑا کر دیا، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ظلۃ گویا کہ وہ ایک سائبان ہے، وظنوا اور انہیں یقین ہو گیا، انہ واقع بہم کہ بے شک وہ ان کے اوپر گر جائے گا، تب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم لے لو جو ہم نے عطا کیا تمہیں قوت کے ساتھ، قوت سے پکڑ لو، واذکروا ما فی، اور یاد کرو جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج کے درس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ
کہ جب تورات اتر رہی تھی جو تورات کے اول مخاطب تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے، اور جو ان کے بعد ان کے جانشین اور وارث بنے وہ ان سے بھی زیادہ برے نکلے۔ پہلے والوں نے تو اللہ کے نبیوں کے سامنے اللہ کے نافرمانی کی، جہاد کا انکار کیا اور تورات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی، اور جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے یوں نہیں کہا کہ تورات ہمیں پسند نہیں ہے، اس کے احکام بڑے مشکل ہیں، جو پہلو کی باتیں تھیں وہ نہیں دہرائی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت پیاری چیز ہے، اس کے اندر بڑے پیارے پیارے احکام ہیں، لیکن اللہ کی رضا بھول گئے اور پیٹ کو آگے کر دیا، تورات کا غلط استعمال کیا۔ سب کچھ جانتے تھے، اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ خلف تھے۔ خلف عربی زبان میں ایک ہوتا ہے خلف، یعنی کہ لام کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے، خلف، اس کا معنی ہوتا ہے نالائق، اور اگر لام کے اوپر زبر ہو خلف، اس کا معنی ہوتا ہے لائق۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خلف تھے، لائق نہیں تھے، نالائق تھے۔ ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، اور حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بھی یہ لوگ جو موجود تھے، اس وقت کے جو یہودی تھے، تورات کے بڑے بڑے عالم تھے، ان میں سے چند ایک تھے جن کو ہدایت ملی۔ 10 لوگ ایسے تھے جو صرف عالم نہیں تھے، علامہ تھے، بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ ان 10 میں سے سب سے بڑا نام ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد باقی جو لوگ تھے وہ سب کے سب یہودی ہی رہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ 10 ان کے جو عالم تھے، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو روئے زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا، یعنی کہ یہ خود رکاوٹ تھے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ اسلام لا سکتے تھے، لیکن رکاوٹ خود ان کے علامے تھے جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے، باطل کیا اور نہ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا، بتایا بھی اس نے غلط کاری کر دی، اچھا یہ دیکھتے تھے کہ وہ فلاں بندہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی، اور بھائی ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے اس کو سنسار کر دو۔ بات تو ٹھیک تھی۔ اب ایک بندہ آ گیا مالدار کو، بڑے گھر کا ہے، پھر یہ کتاب کو کبھی ادھر سے ورقہ یوں جا رہا ہے، کبھی ادھر سے جا رہا ہے، پتہ تو سارا تھا بھی اس کا بھی حکم تو وہی ہے، لیکن اس سے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ وہ سالانہ وظیفے بھی دیتے تھے ان کو کبھی کیا دے رہے کھانے کے لیے، کوئی پہننے کے لیے، کبھی کیا۔ کہتے بھی بات یہ ہے اس کی سزا تو بہت سخت ہے، لیکن ایک گنجائش ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے اور گدھے پر اس کو بٹھا کر شہر میں گھومو۔ ظاہر سی بات ہے کہ سزا تو یہ بھی ہے، لیکن کہاں منہ کالا کر کے گدھے پہ پھرانا اور کہاں اس کو جان سے مار دینا، بڑا فرق تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چوری کی سزا ہوتی تھی تو دیکھتے تھے کہ یہ بندہ ہے کون، بندوں کو دیکھ کے پھر یہ فیصلے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر پھٹکار پڑی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یأخذون عرض هذا الادنى، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر یہ لوگ اپنا دین بیچ دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ بس پیسہ آ جائے، یعنی کہ جانتے تو تھے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، کہتے تھے اگر سچ سچ بتا دیا تو نذرانے بند، پھر ہمارے پیٹ میں ہم خود لات مار رہے ہیں۔ تو پیٹ کے چکر میں حق بات کو چھپاتے تھے۔ یہ ان کے اندر سب سے بڑی خامی، سب سے بڑی برائی کی بات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھیٹ بھی تھے۔ اگر کوئی بات ان سے کی جاتی کہ بھئی اللہ سے ڈرو، یہ کہتے تھے سیغفر لنا، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ یہ یوں بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اور کبھی یوں بھی کہتے تھے کہ پتہ بھی ہم کون ہیں، بنی اسرائیل، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، صاحبزادے ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں۔ شیطان نے نا ان کے دماغ کے اندر یہ باتیں ڈال رکھی تھی کہ تمہیں اللہ کیا کہے گا، اور تم تو اتنے اللہ کے مقرب ہو، بنی اسرائیل ہو، بنی اسرائیل صاحبزادے ہو۔ جیسے آج کل اس امت کے اندر بھی وہی یہودیوں والی وبا چلی ہوئی ہے
جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، دیکھو تورات کو بیچ کے کھا رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں، ضمیر بیچ رہے ہیں، لیکن کیا بنی اسرائیل ہے۔ آج کل بھی یہی صورتحال ہے کہ جی فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، یہ صاحبزادہ ہے، صاحبزادہ ریچھ کتے کی لڑائی بھی کرا رہا ہے، مرغوں کی لڑائی بھی کرا رہا ہے، پیتا بھی ہے، داڑھی بھی منڈواتا ہے، بھئی صاحبزادہ ہے۔ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو؟ صاحبزادہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو یہ جو دم ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ آج کل صرف اس دم کی وجہ سے لوگ اپنی آخرت خراب کر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصود بنایا ہوا تھا، آج کل جو یہ سب نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بات ہو رہی اکثر لوگوں کی۔ اکثر جگہ ایسا ہے کہ بھئی اللہ کے ولی بہت پہنچے ہوئے تھے، اولاد پیچھے سے نافرمان ہے، اللہ کے نبیوں کی اولاد بھی نافرمان گزری ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، اب وہ صاحبزادہ نہیں تھا لیکن کافر ہے۔ اب ایک نیک ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، فاسق فاجر ہے، صاحبزادہ ہے، اور صاحبزادے کو سارا پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں سیدھی سیدھی بات کر دوں تو نذرانے بند، یہ جو ہر مہینے میرے پاس جو کچھ آ جاتا ہے، سالانہ آتا ہے، تو یہ سب کا سب بند ہو جائے گا، میری تو پھر گدی ختم ہو جائے گی، گدی چلنی چاہیے۔ وہ خود بھی نالائق ہوتا ہے، پھر آگے اس کا جو بیٹا ہے وہ خلف ہے، اس سے بڑا نالائق ہے، صاحبزادہ بن صاحبزادہ۔ تو یہ دم انسان کو جہنم میں لے کے جاتی۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، اے میری پھوپھی جان، اے میری بیٹی فاطمہ، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ہم پیغمبر کی پھوپھی اور پیغمبر کی بیٹی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نسبتیں نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بندے میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بات رشتوں کی ہوتی تو ابو لہب کون ہے؟ اللہ کے نبی کا سگا چاچا، سگا خونی رشتہ ہے، لیکن وہ خونی رشتہ کام آیا؟ ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ تو لوگ اس قسم کی نسبتیں بنا کر اور اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، دنیا کو مقصود بنا کے رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے اندر ایک تو یہ بیماری تھی کہ وہ یوں کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ اچھا انہیں کہا جاتا کہ بھئی تمہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، تمہیں جہنم کے اندر پھینک دے۔ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ اگر آگ چھوئے گی، اللہ نے اگر بھیج بھی دیا جہنم میں، تو چند گنے چنے دن۔ وہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی بس اتنے دن آگ میں رہیں گے۔ کوئی کہتے تھے نہیں ہم نے ایک دن نافرمانی کی تھی، ہفتے کے دن، بس ایک دن ہفتے کے دن ہم جہنم میں چلے جائیں گے، پھر نکل آئیں گے۔ یعنی کہ اپنے طور پر خود ہی فلسفے گھڑ رکھے تھے، سمجھتے تھے کہ بس جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا، حالانکہ یہ سارا کا سارا غلط تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی جو باطن کے اندر جو گند تھا اس کو بھی ظاہر فرما دیا کہ ان کے اندر دنیا کی محبت ہے، اور اتنی محبت ہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، جب کبھی آ جائے نذرانہ نہیں چھوڑتے، جب کبھی آ جائے لے لیتے، جب بھی آ جائے لے لیتے۔ تو نذرانوں کے چکر کے اندر ان لوگوں نے تمام عوام کو گمراہ کیا۔ کیا خیال ہے کہ جو بیماری یہودیوں کے اندر تھی آج اس امت کی علماء میں ہے کہ نہیں؟ جو علماء سو ہیں، جو ایمان فروش ہیں، ضمیر فروش ہیں، ہر دور میں رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ سب جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جیسے یہودی جانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر جس طریقے سے وہ لوگ تورات کے عالم تھے، یہ قرآن کا عالم ہے، حدیث کا عالم ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن امت کو گمراہ کیا ہوا۔ اور بیچاری امت کیا کرے؟ عوام تو بیچاری بھولی بھالی ہے، ان کو تو نہیں پتا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، ان کو تو نہیں پتا بھائی یہ باریکیاں یہ کیا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں امت کو نور بشر کے چکر میں ڈال رکھے۔ اللہ کے نبی نور تھے کہ بشر تھے؟ اب نور تھے تو وہ کیسے تھے جی؟ نور کتنی قسموں کا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، وہ کس قسم کا نور تھے؟ بشر تھے تو کیا ہماری طرح تھے؟ اس چکر میں ڈال رکھا ہے۔ اور وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا تھے، جانتے کہ نہیں جانتے، لیکن عوام کو چکر دے رکھا ہے۔ حاضر ناظر کے چکر میں، علم غیب میں سب جانتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور جو اللہ کی صفات مختصہ ہیں
وہ کسی اور کے اندر ممکن ہی نہیں۔ اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ کے نبی ہوں یا امام الانبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ۔ لیکن اگر کوئی سیدھی بات کرتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حق بات ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے بھئی یہ گستاخ ہے، گستاخ، ان کے پاس نہ جایا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو، ان سے دور رہا کرو۔ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس چلے گئے، حق بات ان کو سمجھ آ گئی تو ہمارے نذرانے بند، ہمارے پیٹ پہ لات لگ جائے گی۔ تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اب کوئی ایک چکر میں پڑا ہوا ہے، بس یہ اہل بیت اور اہل بیت۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں، صحابہ کو چھوڑ کے اہل بیت کے چکر میں، بس یہ اہل بیت کے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اہل بیت کی بڑی شان ہے، لیکن صحابہ کی شان بھی کم نہیں۔ وہ بھی تو اللہ کے نبی کے پیارے ہیں، وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی جماعت ہیں اور کامیاب جماعت ہیں۔ تو اس طریقے سے نا کوئی نہ کوئی فلسفہ گھڑ کے عوام کو گمراہ کرنا ہے، اور عوام کتنی بے وقوف ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی عوام کی۔ عوام کیا سمجھ سکتی ہے علماء کے بغیر کہ جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تھا، کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ جی پڑھتے تھے۔ اور آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں، آپ کو یہ بات بھی ملے گی کہ جب امام حسین کا سر کاٹا تو نعرہ تکبیر لگایا تھا۔ کیا لگایا تھا؟ نعرہ تکبیر، یعنی کہ نعرہ تکبیر، اللہ نے فتح دے دی۔ کیا کام کر کے؟ اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر، اہل بیت کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی ثابت کر کے نعرہ تکبیر لگا رہے تھے۔ اس سے بڑی جہالت کی بات کیا ہوگی؟ ہزاروں مثالیں ہیں، چھوٹی سی ایک میں نے مثال عرض کی ہے کہ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کام کیا ہے؟ اور پھر اس پہ نعرہ تکبیر تو کم سے کم نہ لگاتے، یہ تو مان لیتے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط کام کیے۔ تو عوام کا تو یہ حال ہے، ان کی رہنمائی کس نے کرنی ہے؟ علماء نے کرنی۔ اور علماء ایسے بھی اس وقت موجود ہیں جو ضمیر فروش، ایمان فروش ہیں، فتویٰ فروش ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ طلاق کا جو مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ بیٹی کی طرف سے ہیں کہ بیٹے کی طرف سے ہیں، لڑکی والے ہیں کہ لڑکے والے ہیں؟ ساری بات سن کے سب سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ اب کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، اس کا حل نکالو، حل تو نکل آئے گا، اور ایسا حل ہوگا کہ عدالت بھی اس کو رد نہیں کر سکتی، خرچہ ہوگا۔ کہتے ہیں بھی خرچہ تو کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، غریب ہے تھوڑی رعایت کرو۔ بھائی رعایت والی بات نہیں ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے حرام کو حلال کرنا ہے۔ اب یہ پیسہ لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیا ان کا ضمیر ان کو نہیں بتلا رہا؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ ٹھیک ہے عوام ہے، اس کو تو نہیں پتا، وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی سچ کہہ رہا ہو، لیکن جو فتویٰ دینے والا ہے کیا وہ بھی نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سچ بتا دیا تو روزی گئی۔ وہ نہیں دیکھتا کہ روزی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس آئے۔ لیکن جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، کیا مرتے وقت سارا کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ جاتے تو خالی آتے نا، تو پھر کیا فائدہ ایسے کام کرنے کا؟ آج جب آج کا درس یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، تورات کے عالم تھے، تو کیا خیال ہے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ وہ اللہ کی مخلوق نہیں تھی؟ بھئی اگر یہودی یہ کام کرتے ہیں تورات کے ساتھ تو وہ برے ہیں، اور مسلمان قرآن کے ساتھ کریں تو وہ اچھے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی یہودیوں جیسی حرکت کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود پھر وہ اپنے ایمان کو بیچتا ہے۔ اب اس قرآن کو ہم کیسے بیچتے ہیں؟ چند ٹکوں کی خاطر ہم قرآن سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ سب جان رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، بظاہر تو قرآن کا کوئی وزن نہیں نا۔ جو نالائق لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں 10 سر پہ رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کے ہاں کتنا برا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو جھوٹی گواہی ہے اللہ کے ہاں وہ شرک کے برابر ہے، شرک کے برابر، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اور جو لوگ تورات کے ساتھ وہ جو کچھ کرتے تھے،
ہم اس سے زیادہ قرآن کے ساتھ کرتے ہیں. کتنا برا سلوک کرتے ہیں. بظاہر تو یہ ہے کہ بھئی بڑا قرآن کا مقام ہے ہمارے دلوں کے اندر، بڑی شان ہے. اگر ہاتھ سے گر بھی جائے نا تو پوچھتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے. میرے ہاتھ سے قرآن گر گیا، اس کا تو کفارہ ہے، لیکن اس کے تمام احکام ہم نے دل سے گرا رکھے ہیں. کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں پوچھتا. قرآن کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ بھئی اس کا بہت پیارا پیارا کور ہونا چاہیے، غلاف بڑا پیارا ہونا چاہیے، ریشمی، بہت خوبصورت قسم کا، اعلیٰ درجے کا. اس میں بند کر کے اور الماری میں اس کو رکھ دو. بس الماری کو چوم لو، یہ زیادہ کرو تو الماری کھول کے قرآن کو چوم لو. کہیں پر کوئی دکان بنائی ہے، کوئی مکان نیا بنا ہے تو برکت کے لیے وہاں پر پڑھوا لو. بے شک وہ مکان حرام مال کا تھا، دکان قبضے کی تھی، غصب کر کے لے لی، لیکن برکت کے لیے قرآن ضروری. اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی اپنا پیسہ بچانے کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں. اور آج کل نا ایک اور وبا چلی ہوئی ہے. کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، تو آج کل یہ نیا مسئلہ چلا ہوا ہے، وہ جی فلانا بندہ کہتا ہے جی میں نے آپ کے پیسے نہیں دینے، اگر آپ کے تو دینے ہیں میں قرآن پہ رکھوں گا تم اٹھا لو. کہ تمہارا لین دین اس کے اندر قرآن کا کیا تعلق ہے؟ بھئی قرآن کے اندر میں رکھوں گا، قرآن پہ تم اٹھا لو. وہ پوچھتے ہیں ہم اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں. ہے نا حیرت کی بات، یہ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بھئی جو لین دین کا معاملہ تھا اس میں قرآن کہاں سے آ گئی؟ قرآن تو اس لیے تھا کہ ہم اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے، ہماری آخرت بن جاتی، اللہ کی رضا مل جاتی، اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا، اللہ ہم سے پیار کرتا. لیکن ہم نے قرآن کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا. تو ان تمام مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یہی کام تو یہودی کرتے تھے، ہم بھی قرآن سے وہی کام لے رہے. اب وہ برے تھے، ہم اچھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کا احترام کریں. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے احترام میں سب سے بہترین درجہ یہی ہے کہ انسان اس کو سمجھ کر پڑھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. اور فرمایا کہ دنیا کے چنٹکوں کی خاطر جو لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ ہیرا پھیریاں کرتے ہیں وہ یاد رکھیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، جو آخرت کا گھر ہے وہ بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ہر ایک انسان نے مرنا ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. جتنا ہم کما لیں، جتنا ہم جمع کر لیں، سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اس کا حساب و کتاب بھی ہو. پھر کیا ضرورت ہے ان چکروں کی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کا احترام کریں اور اپنے لین دین کے معاملات کے اندر قرآن کو بیچ میں نہ لے کے آئیں. میں قرآن پہ رکھتا ہوں تو اٹھا لے جی، میں نے رکھا تھا اسے نہیں اٹھایا تھا جی، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. اور بات بات پہ قرآن سر پہ رکھنا، قرآن کی قسم قرآن سر پہ اٹھا لیا. اور آج کل تو اللہ تعالیٰ کے مطلب پھٹکار پڑی ہوئی ہے کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے، ہر بات پہ بیان حلفی. حلف کیا؟ اللہ کی قسم ہے. اور حلف، ہر بات پہ بیان حلفی ہے اور پھر ہر بات ہے بھی جھوٹی. سب کچھ جھوٹ، فراڈ ہے، بنیادی جھوٹ ہے، لیکن بیچ میں رگڑا جا رہا ہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اس وقت مسلمانوں پہ جو پھٹکار پڑی ہوئی ہے بے شمار وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے. تو آج ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کے ساتھ یہ برا سلوک نہیں کرنا، ہم نے قرآن مقدس سے محبت کرنی ہے. اللہ نے تو ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو یہودی ہو کر بھی یمسکون بالکتاب، کتاب کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. وہ تورات کے اوپر پکا پکا عمل کرنے والے تھے. جو قرآن پہ عمل کریں گے اللہ ان کی تعریف نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نیکیاں سمیٹ لیں. جب آنکھیں بند ہو جائے گی اس کے بعد انسان اگر چاہے کہ میں ایک بار سبحان اللہ کہہ دوں، ہرگز نہیں. چاہتے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، ختم ہوگی مہلت. آج ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اس کو ضائع کیے جا رہے ہیں. تو آج عزم کریں کہ انشاءاللہ یہودیوں والی صفات سے ہم بچیں گے، اور جس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ برا سلوک کیا ہم ہرگز نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.